اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کی آیات کا خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اول ہم ان تمام آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، بہت ہی توجہ سے دھیان سے سن لیجئے۔ اگر آپ توجہ اور دھیان سے ترجمہ سن لیں گے تو انشاءاللہ جب ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی ان دروازوں سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، وہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ لوگ یعنی وہ تمام کے تمام بھائی حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ اور جب ان کا اسباب، ان کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا اسباب تیار کر دیا گیا، ان کو اناج دے دیا گیا، تو اپنے بھائی کے سامان میں یعنی بنیامین کے سامان میں ایک قیمتی گلاس رکھ دیا گیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکلے ہی ہوں گے کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں، تم چور معلوم ہوتے ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو وہ پکارنے والے بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ بھر غلہ انعام دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے، وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک یعنی مصر میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، فساد مچائے، اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی وہ قارندے بولے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو تمام بھائیوں نے شریعت یعقوبی کے مطابق کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پانی پینے کا برتن نکل آئے
تو وہ اس کا بدل قرار دیا جائے، یعنی اسی کو غلام بنا لیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں سے اس برتن کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے حضرت یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، روک سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند فرماتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ اور برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے جیسا کہ معلوم ہوا تو کچھ عجب نہیں ہے، اس کے ایک اور بھائی تھے جس کا نام یوسف ہے، انہوں نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم تو بڑے بدقماش معلوم ہو رہے ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ وہ کہنے لگے یعنی برادران یوسف کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے یعنی بنیامین سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جس شخص کے پاس ہم اپنی چیز پائے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، تب تو ہم ہی ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم کسی اور کو روکتے ہیں تو پھر ہم بڑے بے انصاف کہلائیں گے۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں بات کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے تو میں اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کر دیں، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کو جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات حضرت یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 تک کا ترجمہ تھا۔ اب جب آپ ترجمہ بہت اچھے اور دھیان سے سن ہی چکے ہیں تو اب آپ تفسیر بھی انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔
گزشتہ ہفتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلہ اور اناج لینے کے لیے آتے ہیں، آپ اناج دیتے ہیں اور اخیر میں ایک گزارش بلکہ ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ آئندہ جب آپ آئیں گے دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے تو بنیامین کو لے کر آنا ہے، اگر نہیں آئے تو ولا تقربون، میرے قریب بھی مت ہونا۔ وہ سب کے سب بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ تو بہترین مہمان نواز ہے اور بہت احسان کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور اگر نہیں بھیجیں گے تو وہ غلہ بھی نہیں دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اول تو بے اطمینانی کا اظہار کیا، مگر پھر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، فیصلہ خداوندی سمجھ کر اور اللہ رب العزت کی ذات عالی پر توکل کرتے ہوئے ان سب کو روانہ کیا، اور بنیامین کو ان کے ساتھ دوسری مرتبہ بھیجنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اور جب وہ قافلہ جانے لگا تو آپ نے کہا تھا کہ سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کہیں کسی کی نظر آپ پر نہ لگ جائے، یہ وجہ تھی۔ اور وہ سب اسی کے مطابق جب مصر آئے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ اب یہ سارے بھائی تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ ظاہری تدبیر کے باوجود کہ ان پر نظر نہ لگے، ان بھائیوں کی طرف چوری کی نسبت ہو گئی۔ اب وہ کیا داستان ہے، آج اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جیسا کہ آپ ترجمے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جب یہ بنیامین کو لے کر یہ سارے کے سارے بھائی غلے کے ساتھ واپس ہونے لگے تو ان پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان بھائیوں کا مختلف دروازوں سے داخل ہونا اللہ تعالیٰ کے اس قضا کو، اس فیصلے کو ٹالنے والا تو نہیں تھا، بس صرف بات اتنی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ انہوں نے وصیت کی تھی تاکہ نظر بد سے بچا جائے، ایک ظاہری نسخہ تھا اور اس پر عمل ہوا، اور اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بات بھی بتا دی کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، بلا شبہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو بڑے علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے یعقوب علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ تدبیر ایک ظاہری سبب ہے، اس کی اتنی ہی اہمیت اور حیثیت ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جو حقیقت میں ہر کام کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ سب کے سب بھائی حضرت بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے، اور آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ احسان اور مہربانی کا برتاؤ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 کمرے خاص کر دیے گئے، چونکہ پہلی اہلیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، تو ان 5 کے لیے، ان 10 بیٹوں کے لیے 5 کمرے خاص کر دیے گئے، اور ہر کمرے میں 2 بھائیوں کے آرام کا انتظام کیا گیا۔ تفسیر المنیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر 2 بھائیوں کے لیے ایک کمرہ خاص کیا اور 10 بھائیوں کے لیے 5 کمرے ہو گئے تو بنیامین رونے لگے اور کہنے لگے کاش میرا بھی بھائی یوسف ہوتا تو وہ اور میں دونوں ایک ہی کمرے میں آج آرام کر لیتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی بھی تو اکیلا ہے، کوئی بات نہیں، آج ہم دونوں آرام ساتھ میں کر لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، اور پھر ان کے سامنے پوری سرگزشت بیان کی کہ مجھے کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر مجھے خریدا گیا، شاہی محل میں لایا گیا، وہاں زلیخا نے ورگلایا، گناہ سے محفوظ رہا، قید خانے میں ڈالا گیا، اور پھر یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر بتائی تو مجھے آزاد کیا گیا اور اب میں بادشاہ بنا۔ یہ ساری داستان انہوں نے سنائی، اور پھر بھائی بنیامین کو تسلی دی کہ اب وہ غمگین نہ ہو، میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں جو آج سے کئی برسوں پہلے تم سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اب ہم کو بھلائی کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آرزو تھی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو بھائیوں کے ساتھ کنعان جانے نہ دے، لیکن بغیر تدبیر کے بنیامین کو مصر میں اپنے ساتھ رکھ لینا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قانوناً اور اصولاً درست نہیں تھا، قانوناً اور اصولاً درست نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک تدبیر کی، وہ یہ کہ
ایک پانی پینے کا برتن تھا جس کے لیے لفظ آیا ہے سوا اور سقایا، پانی پینے کا برتن، اور وہ ایک قول کے مطابق زبرجد کا، ایک قول کے مطابق چاندی کا، اور ایک قول کے مطابق سونے کا بنا ہوا تھا۔ اتنا یاد رکھیے، بہت قیمتی برتن تھا، اور پانی پینے کے اسی برتن کو غلہ ناپ ناپ کر اسی سے اناج دیا جاتا تھا، گویا اس کو پیمانہ بنایا گیا تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ برتن بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ اب جب وہ سارے کے سارے بھائی اناج لے کر واپس ہوئے تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ تم سب کے سب چور معلوم ہو رہے ہو، رکو، بادشاہ کا ایک قیمتی برتن ہے وہ گم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا ایک قیمتی آب خورا پانی پینے کا برتن گم پاتے ہیں، اور ایک انعام بھی ہے کہ جو برتن لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر اناج، ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ اور وہ پکارنے والا کہنے لگا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اب وہ سب بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، وہ انہوں نے جو کہا ہوگا اس کو قرآن نقل کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس سرزمین میں کوئی فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم نے چوری بھی نہیں کی۔ تو حضرت یوسف کے کارندوں نے کہا کہ اچھا، اگر چوری معلوم ہو جائے اور تمہیں میں سے کوئی چور نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب وہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے شریعت یعقوبی کے مطابق فیصلہ سنایا کہ جو بندہ چوری کرتا ہے تو ہم یہ سزا دیتے ہیں کہ اس چور کو جس کی اس نے چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں سزا ہے۔ جس کے پاس وہ پیمانہ مل جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ لوگوں پر جب اس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے تو ہم ظلم کرنے والوں کو، جو کہ چور ہوتے ہیں، چوری کرنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے، تو ہماری شریعت میں یہی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن مصر میں یہ سزا تھی کہ جو بندہ چوری کرتا تھا اس کو سب کے سامنے مارا پیٹا جاتا تھا، اور جو چیز چوری کی ہے اس سے دوگنی قیمت اس کی وصول کی جاتی تھی، یہ سزا تھی۔ اور شریعت محمدیہ میں سزا یہ ہے کہ دونوں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ اب سب کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ سب سے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان سے وہ آب خورا نکل آیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخی كذلك كدنا لیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک تدبیر تھی اور وہ تدبیر ہو کر رہی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کے سامان سے برتن نکلا، اب ان کو ظاہر سی بات روک لیا جائے گا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف کی جدائی میں پریشان تھے، بہت زیادہ غمگین تھے۔ اب ادھر بنیامین کو بھی روک لیا گیا، اور روکنے والے خود یوسف علیہ السلام، تو اب اور زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی۔ تو کہیں یوسف علیہ السلام خود ہی اپنے والد کو تکلیف پہنچانے والے تو نہیں بنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنے والد کو اور ان تمام بھائیوں کو جلد ہی مصر بلا لیا جائے۔ تو بنیامین کا مصر میں ہی روک لینا اس لیے تھا تاکہ ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور بنیامین دونوں کو تلاش کرنے کے لیے ان کے بھائیوں کو بھیجیں، اور یہ لوگ تیسری مرتبہ پھر آئے۔ اگر بھائی کو نہ روکتے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بھیجنے پر بھی یہ لوگ نہ آتے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو یہ سارے بھائی مردہ کہہ چکے تھے۔ اب کم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لازم ہی تھا، لا محالہ انہیں اپنے والد کے فرمان پر تیسری مرتبہ آنا پڑتا تھا۔ تو اصل میں مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا جائے۔ اور بنیامین نے اپنے اوپر چوری کے اس الزام کو اس لیے برداشت کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے تنگ آ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جانے کے لیے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک انہوں نے گوارا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اہم جواب یہ لکھا گیا ہے اس سوال کا کہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لیا گیا حضرت یوسف کو جدا کر کے، تو وہ صبر بہت زیادہ کر رہے تھے، اور جتنا بندہ صبر کرتا ہے اس کے درجات اتنے بڑھتے ہیں۔ تو اب جب بنیامین
کو بھی روک لیا گیا تو اس پر آپ اور صبر کریں گے اور آپ کے مرتبہ اور آپ کا مقام اور بڑھ جائے گا، آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ اور سب سے بیسٹ جواب تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک اللہ کے نظام کے تحت ہو رہا تھا، اور اللہ کے حکمت سمجھ میں آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جب سب بھائیوں نے دیکھا کہ خود حضرت بنیامین ہی کے برتن سے، سامان سے وہ برتن نکلا ہے، تو سب کے سب شرمسار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بات کہی اس سے پہلے اس آیت میں، یعنی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم کے ذریعے ایک حقیقت بتائی جا رہی، وہ یہ کہ ہر عالم کے اوپر ایک ایسا عالم ہوتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم نہیں ہے مگر یہ کہ اس سے بڑھ کر ایک اور عالم ہے، یہاں تک کہ یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کے برابر یا جس سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ یہاں اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر برادران یوسف عالم تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بڑھ کر عالم تھے۔ اب سب بھائیوں نے جب دیکھا کہ خود وہ برتن، قیمتی برتن بنیامین ہی کے سامان سے نکلا ہے، تو بھائیوں کو ایک اور بات عرض کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس سے پہلے ان کا ایک اور بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو چھپا لیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، برداشت کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا تھا، کیوں آپ کی طرف چوری کی نسبت کی جا رہی ہے؟ اب ایسی آیات کو لے کر اگر کوئی بندہ خود سے قرآن کریم صرف ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے گمراہی کے علاوہ اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ جب تک کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کریم نہ سمجھا جائے، وہاں تک ہر وقت ڈر کی کیفیت رہتی ہے کہ بندہ نہیں معلوم کس آیت کا کیا مطلب سمجھے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ اب بندہ تو یہی سمجھے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی خود گواہی دے رہے کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی، نعوذ باللہ، اور یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر بھی چوری کر سکتا ہے کیا؟ پیغمبر چوری کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ چوری کرنا درست ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے امکانات ہوتے ہیں جب بندہ خود سے کسی کی ماتحتی کے بغیر ترجمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھ لیتا ہے۔ اس کے جوابات ہیں، یہ کیوں آپ کی طرف چوری کی نسبت کی گئی؟ اول یہ بات سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، اس کی نسبت آپ کی طرف کی جا رہی ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ تو نبی تھے، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، انہیں تو بچا لیا جاتا ہے اور یہ کہ وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اور گناہ کو ان سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو اب کیا مطلب ہے بھائیوں کے کہنے کا کہ انہوں نے بھی چوری کی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کا ایک بت چوری کر لیا تھا، اور اللہ رب العزت جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں شروع ہی سے اس کے دل میں توحید کی عظمت ڈال دیتے ہیں، اور بت پرستی سے اس کو ایک طرح کی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا نانا کا جو بت چوری کیا تھا وہ بت پرستی کی نفرت کی وجہ سے کیا تھا، جو سونے اور چاندی کا تھا، پھر آپ نے اس کو توڑ پھوڑ کر راستے میں ڈال دیا، تو وہ بھائیوں نے اسی کو آپ کی طرف چور ہونا کہلا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا ایک واقعہ معارف القرآن شفیعی میں اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو بہت پہلے انتقال کر چکی تھی، جب بنیامین پیدا ہوئے اس کے بعد ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یوسف کو اپنی پرورش میں لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام حسن سیرت حسن صورت دونوں کے ماشاءاللہ پیکر تھے، اور آپ بڑے خوبصورت تھے، تو جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ پر فدا ہو جاتا تھا۔ اب ایک مدت تک تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی پرورش میں رکھا، اور وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتی رہی، لیکن جب یوسف علیہ السلام بولنے کے قابل ہو گئے تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاہت ہوئی کہ اب یوسف علیہ السلام اب میرے پاس آ جائے۔ تو ادھر سے اصرار تھا، ادھر سے انکار تھا، یعنی ان کی بہن منع کر رہی تھی کہ میں بھی تو پھپھو ہوں، اور پھوپھی کا بھی تو حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔
لیکن انہوں نے پھر ایک تدبیر اختیار کی. کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے. وہ تدبیر یہ اختیار کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے گھر پہ چھوڑ تو دیا، لیکن ایک خاص پٹکا تھا جس کو ہم پٹا کہتے ہیں نا، وہ حضرت یوسف کی کمر سے باندھ دیا. ٹھیک ہے. اور جب یوسف علیہ السلام گھر پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. تدبیر تھی. اور یوسف علیہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو یہی سزا تھی کہ کوئی بندہ اگر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، مثلا چوری کر لیتا ہے، تو پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور اس کا غلام بنا لیا جاتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کے دماغ میں یہی تدبیر چل رہی تھی کہ میں پٹکا باندھ دوں اور اس کو گھر چھوڑ دوں، پھر یہاں تلاش کروں گی، نہیں ملے گا تو پھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی لوں گی اور ان کے پاس مل جائے گا. اور شریعت یعقوبی میں یہ سزا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی چیز کی چوری کرتا ہے تو جس آدمی کی وہ چیز چورائی ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، چور. تو اب وہاں تلاش کی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی تو وہ پٹکا نکل آیا. تو اس طرح انہوں نے تدبیر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید اپنے پاس روکنے کا ایک انہوں نے نظام بنایا. تو اسی کو بھائیوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ وہ پٹے کی چوری کی تھی. حالانکہ وہ چوری نہیں تھی، وہ تو ایک تدبیر تھی جو ان کی پھوپھی نے کی تھی. یہ بات معارف القرآن شفیعی میں انہی آیات کی تفسیر میں، یعنی ان یسرق فقد سرق اخ لہ کی تفسیر میں موجود ہے. اب یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات تو سن لی اور سن کر کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. اور اب آگے کا سنیے. اب سب بھائی چونکہ اپنے ابا جان سے منت سماجت کر کے بنیامین کو اپنے ساتھ مصر سے لے آئے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینے کی بات کہی اور اپنا فیصلہ سنایا تو یہ سارے کے سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ اب جب کنعان پہنچیں گے، بنیامین نہیں ہوں گے تو اپنے ابا کو کیا جواب دیں گے. اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا جان کی نگاہوں سے دور اور محروم کر دیا تھا، اور اب کی بار بھی یہی معاملہ پیش آ رہا ہے تو اب تو یہ زیادہ گمبھیر معاملہ ہو گیا، تو کوئی تدبیر ہونی چاہیے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، بنیامین کے جو والد ہیں بہت بوڑھے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک بھائی گم ہو چکا تھا، اس کو لے کر ابھی بھی وہ پریشان ہیں. اس لیے ایک کام اگر یہ ہو جائے کہ اس بنیامین کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو چوری کی سزا کے طور پر روک لیا جائے تو مناسب ہوگا. تو اور یہ کہ ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں، ہم آپ کو مہربانی اور احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس تجویز اور سفارش کا جواب یہ دیا کہ معاذ اللہ کی پناہ، یعنی پہلے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے ظلم سے کہ جس نے چوری نہیں کی اس کو اپنے پاس روک لے، جس کے سامان سے وہ برتن نہیں نکلا اس کو روک لے. یہ تو ہم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا. تمہارے مذہب اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ ظلم ہوگا کہ جس نے چوری کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیا جائے اور غلام بنا لیا جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اصل میں یہاں اشارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے وحی کی ہے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھوں. اگر میں بنیامین کے علاوہ کسی دوسرے کو رکھ لوں گا تو میں ظالم شمار ہو جاؤں گا، اور یہ بات وحی کے بھی خلاف ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بنیامین کے بارے میں جو بات کہی کہ اس میں اس قدر احتیاط تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے چوری کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم تو صرف اسی کو اپنے پاس روکیں گے جس کے پاس ہم اپنا مال پائیں گے. اب اخیر کی 3 آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو بنیامین کے بارے میں صاف جواب مل گیا تھا کہ وہ بنیامین ہی کو اپنے پاس رکھیں گے، ان کے بدلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں رکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کے سب پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے الگ ہو کر مایوسی کے عالم میں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے. بھائیوں کی یہ گفتگو دوسرے تمام لوگوں سے ہٹ کر خاموشی میں ہوئی، گویا وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. تو ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام روبیل یا یہودا بتایا گیا ہے،
بعض मुफस्सिरीन ने उसका नाम शमऊन भी लिखा है। यहाँ बड़े से मुराद ज़रूरी नहीं कि उम्र में बड़ा हो, यह भी हो सकता है कि वो अक्ल और राय में बड़ा, यह भी मुमकिन है। और यही वो भाई था, जहाँ तक मुमकिन है यहूदा ही हो, जिसने उस वक्त जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बात तमाम भाई कर रहे थे, तो इसी यहूदा बड़े भाई ने कहा था कि तुम यूसुफ को कत्ल मत करो बल्कि उसको किसी कुएं में डाल दो। बड़े भाई ने ये कहा कि क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम्हारे अब्बा ने तुमसे अल्लाह की कसम ली थी और मजबूत वादा किया था कि बिन्यामीन को ज़रूर लाना है, हिफाजत करना है, लेकिन अब ये मामला आ गया तो मैं तो अब यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। तुम मेरा फ़ैसला ये सुन लो कि मैं मिस्र की इस सरज़मीन से हरगिज़ नहीं हटूँगा जब तक कि मेरा बाप मुझे इजाज़त न दे दे या अल्लाह मेरे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला न फरमा दे, और वो अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और मैं किसी भी सूरत में बिन्यामीन को छोड़कर कनान वापस नहीं जाऊँगा। और उसने अपने भाइयों से ये भी कहा कि मैं तो बिन्यामीन के बगैर मिस्र से हट ही नहीं सकता। अलबत्ता तुम लोग अपने अब्बा जान के पास वापस जाओ और सारा तस्किरा करो कि बिन्यामीन ने बादशाह का वो पैमाना चोरी कर लिया था, इसलिए उनको रोक लिया गया, और मिस्र के हाकिम ने हमारी शरीयत के मुताबिक बिन्यामीन को अपने पास रख लिया है, और हमारी ये गवाही कि बिन्यामीन ने पैमाना चोरी किया है वो हमारे इल्म के मुताबिक है। हमने खुद देखा कि बादशाह का पैमाना बिन्यामीन के सामान में से निकला, और ये भी एक हकीकत है कि हम गैब की बातों को जानने वाले तो नहीं हैं, और हमने तो कसम खाकर इस बात का वादा किया था कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, और हमारी ताकत में जिस कदर मुमकिन था वो हमने किया। हमें क्या मालूम था कि चोरी का वाक़या पेश आएगा और इस सूरत पैदा हो जाएगी, और हम बिन्यामीन को वापस कनान लेकर आने से आजिज़ हो जाएंगे। और मिस्र की सरज़मीन से जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और अपने दूसरे तमाम भाइयों को अपने इस फ़ैसले के साथ कि मैं मिस्र की सरज़मीन से नहीं हट सकता जब तक कि मेरे अब्बा जान मुझे इजाज़त न दे, उस बड़े भाई ने अपने भाइयों से मज़ीद ये बात भी कही कि तुम अपने अब्बा जान से ये भी कहना कि अगर आपको हमारी इस बात का एतमाद नहीं है कि बिन्यामीन ने चोरी की है, तो आप मिस्र की जिस सरज़मीन में ये वाक़या पेश आया वहाँ के लोगों से भी मालूम कर सकते हैं कि वो सच है या झूठ है। और हमारी सच्चाई की तहकीक इससे आसान तरीका ये भी है कि हमारे साथ कनान से गल्ला लेने के लिए जो दूसरे काफ़िले वाले आए हैं उनसे भी पूछ लिया जाए। अब ये सब के सब भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और पूरा वाक़या बताया, और वही बात सारी दोहराई जिसकी तलक़ीन उनके बड़े भाई यहूदा ने की थी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ख़याल में हकीकत यह है कि तुम्हारे नफ्सों ने अपने पास से यह बात बना ली है जो तुम मुझे समझा रहे हो। ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और बिन्यामीन ने चोरी की हो और वहाँ उसको गिरफ़्तार कर लिया गया हो, ऐसा मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। बस मैं तो अब उम्दा सब्र करने वाला हूँ, फ़सब्रुन जमील, मैं तो अब सब्र ही करूँगा। एक न एक दिन अल्लाह ताला उन तमाम को मेरे पास ले आएगा, और अल्लाह ताला बेहतरीन इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं, वो दाना हैं और हिकमत वाले हैं। देखिए इन तमाम आयत में हमारे लिए ख़ास क्या पैगाम है। इन तमाम आयत में हमारे लिए जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहने वाले बने, और जितना हो सके सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान जिस कदर घोंट पीता है उन सब में 2 घोंट ज़्यादा महबूब है। एक मुसीबत पर सब्र करने वाला, सब्र करना यानी मुसीबत पर सब्र का घोंट पीना, और गुस्से को पी जाना। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मम बस्सा लम यस्बिर, जो शख्स मुसीबत सब के सामने बयान करे तो गोया उसने सब्र ही नहीं किया। इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक आदमी बीमार है तो ये बीमारी भी तो एक मुसीबत है। ये और बात है कि बीमारी रहमत बनकर भी आती है। अब ये डॉक्टर को भी ना बताए, नहीं है ना, इलाज अलग चीज़ है, शिकवा अलग चीज़ है। ये शिकवे की बात हो रही है कि बंदा सभी के सामने अपनी मुसीबतें बयान करता फिर रहा है, तो गोया वो उसने सब्र करने वाला ही नहीं, वो सब्र ही नहीं किया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे वजदना खैर आइशिना बिस्सब्र, कि हमने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी का ख़ुलासा सब्र पाया। और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे अस्सब्रु मतियतुन ला तकबु, कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी ठोकर नहीं खाती। और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी फरमाते थे कि ईमान की बुनियाद 4 सुतून पर है,
نمبر 1 یقین، نمبر 2 صبر، نمبر 3 جان و مال کی قربانی راہ خدا میں پیش کرنا، اور نمبر 4 عدل۔ اور آپ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ جسم کے لیے سر، جس طرح بغیر سر کے جسم نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر صبر کے ایمان بھی کامل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایمان کامل عطا فرمائیں اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔